سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کے ہم شکر گزار ہیں آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے. اسلامک ریسرچ اکیڈمی اور سارہ کے زیر اہتمام آج کا یہ سیمینار ہے، اور یہاں میں تعارف اسلامک ریسرچ اکیڈمی کا مختصر سا کراتا چلوں. اسلامک ریسرچ اکیڈمی کا قیام 1963 یعنی 1963 میں سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کے ہاتھوں اس کی تاسیس ہوئی، اور اس کے بعد یہ مستقل علم و تحقیق کے میدان میں اپنے خدمات انجام دیتا رہا. اسلامک ریسرچ اکیڈمی کا بنیادی مقصد علم و تحقیق کی اشاعت اور علم و تحقیق سے وابستہ تشنگان علم کی فیسیلیٹیشن اور رہنمائی ہے. ہمارے مختلف شعبہ جات کام کر رہے ہیں، ان میں سے ایک اہم شعبہ تحقیق ہے. اس شعبے کے تحت 2 ریسرچ جرنلز شائع ہو رہے ہیں، ایک سہ ماہی تحصیل اور دوسرا معرف مجلہ تحقیق. اسی طرح سے 15 روزہ ریسرچ معرف فیچر گزشتہ کئی سالوں سے، بلکہ کہنا چاہیے کہ پوری کوئی 1 دہائی سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ دنیا بھر سے منتخب ہم انتخاب اور ایسی چیزوں کے تراجم شائع کرتے ہیں جس کا تعلق پاکستان اور امت مسلمہ سے کسی حوالے سے بنتا ہے، اور یہ ہر 15 دن میں فونائٹلی شائع ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارا پبلیکیشن کا ایک شعبہ موجود ہے جس میں 100 سے زائد کتب اس شعبے کے تحت ہم اسلامک ریسرچ اکیڈمی کے تحت شائع کر چکے ہیں. لائبریری کی سہولت یہاں موجود ہے، اور اس وقت 12,000 سے زائد کتب انگریزی اور اردو کی اس وقت یہاں ہماری لائبریری میں موجود ہے، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے 1963 سے ڈان اخبار کا پورا ریکارڈ ہمارے پاس کا جرنل پیریوڈیکل موجود ہے. جنگ 1970 سے یہاں دستیاب ہے اور تحقیق سے وابستہ لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. اسی طرح سے جسارت بھی موجود ہے 1970 سے اب تک کے شمارے. فراہمی کتب ہمارا ایک اور شعبہ ہے جس کے ذریعے ہم ہر نوع کی کتب کو برعایت یہاں پر دستیاب ہوتی ہیں، اور آپ یہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. سارہ کے متعلق آپ جانتے ہیں یہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو سوشل سائنسز سے وابستہ افراد کو باہمی تعاون، علمی تعاون اور اشتراک کے ذریعے مربوط کر رہا ہے. اس کے تحت 3 جرنلز اسلامک اسٹڈیز، ایجوکیشن اور انٹرنیشنل ریلیشن کے ڈومین میں شائع ہو رہے ہیں، اور یہ تینوں جرنلز HEC سے ریکگنائزڈ ہیں. اور اسی طرح سے بے شمار انٹرنیشنل اور نیشنل کانفرنسز کا انعقاد سارا اپنے پلیٹ فارم سے کر رہا ہوتا ہے. حاضرین کرام، علم کی اہمیت بلا شبہ ہمارے دین اسلام کے اندر اظہر من الشمس ہے، اور وہ علمی ہے کہ جو انسان کو ایمان اور یقین سے آراستہ کرتا ہے اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر خیر و فلاح کے راستے میں گامزن کرتا ہے. تزکیہ تربیت کے مرحلوں سے گزار کر فوز و فلاح سے ہمکنار کرتا ہے. لیکن یہ بھی ایک دردناک حقیقت ہے کہ تعلیم و تدریس کو ہمارے معاشرے کے تمام اسٹیک ہولڈر نے اپنی غفلت، عدم توجہی اور عدم دلچسپی سے پس پش ڈال دیا ہے. یہ ایک المیہ ہے اور سوال ہے جو معاشرے کا ہر طبقہ اسے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. لیاقت جعفری کے الفاظ میں گویا میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے. اس وقت ہمارے پیش نظر درپیش تعلیم کو مسائل، جس میں سب سے اہم مسئلہ کرونا اور کرونا کے بعد کی سچویشن ہے جو شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد اس کو فیس کر رہے ہیں، اور ان مسائل کی تدارک کے لیے ہم آج کی اس نشست میں کچھ وے آؤٹ بھی کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ڈیولپ کر سکیں، بنا سکیں. اس اہم موضوع پر کرونا، تعلیمی عمل کرونا کے دوران اور کرونا کے بعد، ماں بعد، اس عنوان کے تحت ہمارا یہ آج کا سیمینار ہے. اور اس اہم موضوع پر ہم نے اظہار خیال کرنے کے لیے دعوت دی ہے محترمہ ساجدہ پروین صاحبہ کو. آپ ماہر تعلیم ہیں، سابقہ انسپیکٹر کالجز ہیں، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن سے وابستہ رہی ہیں، اور اسی طرح سے سابقہ ڈپٹی ڈائریکٹر انسپیکشن اینڈ پلاننگ اینڈ مینجمنٹ ہیں
اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر کی حیثیت سے پی ایف کیٹ میں فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر خرم خان علوی صاحب موجود ہیں، زیبس میں آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور سارا کے لائف ٹائم ممبر ہیں۔ محمد عظیم صدیقی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، معروف ماہر تعلیم ہیں، ٹرینر ہیں، ڈائریکٹر اس وقت شعبہ تعلیم جماعت اسلامی سندھ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پروفیسر انوار صاحب بھی ہمارے آج کے سیمینار میں اظہار خیال فرمائیں گے۔ طویل عرصے سے تعلیم و تحقیق، تربیت اساتذہ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پروفیسر کالج آف ایجوکیشن اور اسی طرح سے گورنمنٹ سٹی کالج کے اندر شعبہ تعلیم میں بحیثیت پروفیسر اور استاد ریٹائر ہوئے ہیں۔ اس سیمینار اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محترم عظیم صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور آج کے اس سیمینار کے موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ محترم عظیم صدیقی صاحب۔ جو میرا عنوان ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ جو فوکسڈ ایریا ہے وہ اسکول اور اسکول سے متعلقہ بچے۔ تو آغاز میں اگر ہم ایک بات یہ تسلیم کر لیں کہ اسکولوں کی بہرحال اہمیت ہے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کووڈ سے پہلے اسکولوں پہ تنقید بہت تھی کہ اسکولوں کا معیار اچھا نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کووڈ کے بعد جو والدین کی بہت معذرت کے ساتھ جو چیخیں نکلی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اسکول بہرحال ہیں اور اسکولوں کو بحال کرنا والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکولوں کی بحالی ہوگی تو تعلیم کی بحالی ہوگی، اور آپ کی بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ اسکول کی بحالی سے وابستہ ہیں۔ تو والدین کے حوالے سے فیسوں کا مطالبہ کہ اس کی فیسیں کم کی جائیں، یہ آواز ایوانوں تک پہنچ گئی، لیکن والدین کی طرف سے یہ مطالبہ کہ خدا کے واسطے جب پورا معاشرہ آزاد ہے تو تعلیم کو بھی بحال کرو اور اسکولوں کو بھی بحال کرو، یہ آواز جو ہے وہ والدین کی اب تک میں سمجھتا ہوں مشاہدات یہ بتاتے ہیں کہ والدین کی طرف سے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اس کے اوپر اگر میں اب اس موضوع پہ بات کروں گا بات کہیں نکل جائے گی۔ بس مختصر سی بات کہ ہم یہاں پہ حل کے لیے موجود ہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کی بندش، اس کا حل یہ کہ والدین بھرپور آواز میں آواز اٹھائیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے بغیر حل نہیں کر سکتے۔ ایک آپشن آتا ہے آن لائن کا، تو آن لائن کے لیے بھی میں چھوٹی سی بس آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اگر آن لائن کی طرف ہم گئے تو خالی پاکستان نہیں پوری دنیا کا یہ ڈیٹا ہے کہ تقریباً 80 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ وہ 80 کروڑ بچے ہیں جو تعلیم سے وابستہ ہیں۔ ہم ان بچوں کی بات نہیں کرتے جو اسکول نہیں جاتے۔ مثلاً پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ ایسے بچے ہیں جو اسکول ان کی اپروچ میں نہیں ہے، ان کی ریچ میں نہیں ہے، وہ اسکول نہیں جا سکتے۔ ہم تو ان بچوں کی بات کر رہے ہیں جن کو اسکول میسر ہیں اور وہ تعلیم سے محروم ہو جائیں گے اگر ہم آن لائن کی طرف گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مستقبل آن لائن کا ہے، لیکن اس کووڈ کے بہانے ہمیں اس کی ضرور تیاری کرنی چاہیے کہ اگلے 5 سال کے اندر، اگلے 10 سال کے اندر ہم آن لائن کی تمیز اور آن لائن کی تہذیب سیکھ سکیں تاکہ ہم اس کو اپلائی کر سکیں۔ تو آغاز میں اسی آن لائن کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں کہ وہ ادارے، وہ والدین جو اپنے بچوں کو آن لائن ایجوکیشن دے رہے ہیں، خدا کے لیے ان چند باتوں کے پر ذرا توجہ دیں اور اس کو بہت اچھی طرح سے نوٹ کریں۔ اچھا، انتظامیہ سے میری گزارش ہے کہ جب 12-13 منٹ ہو جائیں تو مجھے سگنل دے دیں۔ مثال کے طور پہ وہ پہلے مرحلے میں وہ والدین جو آن لائن اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اس کا ڈسپلن ضرور مینٹین کریں۔ میں بھی اسی فورم کے ذریعے آواز اٹھا رہا ہوں، آپ بھی اسی فورم کے ذریعے آواز اٹھائیں کہ جو نفسیات کے ماہرین ہیں، جو نیورولوجسٹ ہیں، جو سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ یہ بتائیں کہ آن لائن ایجوکیشن لیتے ہوئے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثلا کس ڈیوائس پہ ہمیں آن لائن کلاسز لینی چاہیے، کیا موبائل پہ لینا چاہیے یا وہ کوئی لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہونا چاہیے، کیا ہمیں اس کو اسپیکر پہ لیکچر سننا چاہیے یا 4-4 گھنٹے 3-3 گھنٹے آپ نے جو ہے وہ ہینڈ فری لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح سے چارجنگ جب کم ہو رہی ہوتی ہے، اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا آن لائن مسلسل کلاس ہونی چاہیے یا اس کا کوئی تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہم تدارک نہیں رکھتے اور ایک بھیڑ چال کی طرح
ہم نے اس سسٹم کو اختیار کر لیا، اگرچہ تعداد میں یہ لوگ کم ہیں لیکن کر لیا۔ اب جب کر لیا تو اس کے نتیجے میں 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد جو بھیانک نتائج ہوں گے وہ نفسیاتی بیماریاں ہیں، آنکھوں کے مسائل ہیں، دماغ کے مسائل ہیں، آپ کی فزیکل، آپ کی جسمانی صحت کے جو ہیں وہ مسائل ہیں۔ ابھی آپ سے میں بہت اعتماد سے یہ بات کہتا ہوں، اگرچہ میرا ڈیٹا مختصر ہے لیکن اس مختصر ڈیٹا کی بنیاد پر میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ 1000 ان نوجوان بچوں کو جمع کریں جو مستقل مزاجی سے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں۔ آپ کسی بھی ماہر ترین فزیوتھراپسٹ سے ان کے جسم کا معائنہ کروائیں تو وہ یہ بتائے گا کہ اس کی جو باڈی کی جو کنڈیشننگ ہے اس میں ٹھیک ٹھاک چینجز آ چکے ہیں، اس کے اسپائنل کارڈ کے اندر اچھے خاصے ایشوز جو ہیں وہ جنریٹ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ گھر پہ ہیں، وہ یو شیپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، احساس ہی نہیں ہے کہ 3 گھنٹے ہماری باڈی کی ساخت کس انداز میں، گردن مستقل جھکی ہوئی ہے، شولڈر ہمارے پیچھے ہیں۔ تو جس طرح سے 20 سیکنڈ تک یہ آواز سنائی دیتی ہے نا کہ 20 سیکنڈ تک مسلسل ہاتھ دھوئیں، تو ماہرین سے گزارش ہے کہ اس نوجوان کے بچوں کے مستقبل کی خاطر آن لائن کی بھی SOPs دیں۔ نمبر 1 یہ بات میں نے بتا دی کہ یہ مختصر لوگوں کے لیے ہے۔ اس ملک کے اندر ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو پسماندہ علاقوں میں رہتے ہیں، آپ کے گورنمنٹ اسکول ہیں، آپ کے مڈل کلاس کے اسکولز ہیں، یہ آن لائن کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور جو پروسیجر اختیار ہو رہا ہے آن لائن کے اوپر، یعنی واٹس ایپ کے ذریعے ہم اس کو آن لائن کہتے ہیں، آپ نے کوئی 5 منٹ کی تو ہم اس کو، تو آن لائن ہوتا ہے کیا ہے یہ بھی ماہرین ضرور ڈیفائن کریں۔ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ہم ہر چیز کو آن لائن کہہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں آپ سے کہوں، کچھ ڈیٹا آپ کے پیپر میں بھی موجود ہے، والدین سے گفتگو بھی، ان کے کیا مسائل ہیں، تو جو والدین لکھا ہوا ہے راتوں کو دیر تک جاگنے کا کلچر شروع ہو چکا ہے، صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں بچے، موبائل کا حد سے زیادہ، اور عجیب و غریب چڑچڑاپن، ٹھیک ہے، صحت کے مسائل ہیں، سوشل میڈیا کے مسائل ہیں، بے روی حد سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو الفاظوں میں بیان کرنا اس وقت بہت مشکل ہے۔ مختصر سی بات کہ بے روی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، وزن بڑھ رہا ہے، بدتمیز بہت ہو گئے ہیں، گھر میں پہلے سے جھگڑے زیادہ ہو، یہ والدین کے الفاظ ہیں۔ کچھ ہیں مختصر ایسی فیملیز جنہوں نے یہ بھی کہا کہ جی الحمدللہ سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون سی فیملیز ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، اور ہمیں ان کے پروسیس کو ذرا سمجھنا ہے اور پھر اس کو اختیار کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ بے شمار فیملیز کہتی ہیں گھر میں بگاڑ آ گیا، مختصر فیملیز کہتی ہیں کہ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ پہلی بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ میرا گھر وہ 100 گز، 120 گز، 1000 گز، 500 گز جو بھی ہے، پہلے میں یہ مانوں کہ یہ میری ریاست ہے۔ وہ جو میرا گھر ہے میں پہلے یہ تسلیم کروں کہ یہ گھر میری ریاست ہے، اور میں اپنے گھر کا پرائم منسٹر ہوں، میں اپنے گھر کا پریزیڈنٹ ہوں۔ تو بھائی آپ اپنی ریاست قائم کریں نا، آپ اپنی رٹ قائم کریں۔ آپ کی رٹ کیوں نہیں قائم ہے؟ آپ کی اور میری اولاد کیسے رات 3 بجے تک جاگتی رہتی ہے؟ تو پہلے تو میں تسلیم کروں نا کہ میری توجہ نہیں ہے۔ ایک 7 سال کا بچہ، ایک 10 سال کا بچہ اگر 2:30 بجے تک سو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری کیا اس بچے کے بڑھ جائے گی یا اس ریاست کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے بڑھ جائے گی؟ تو پہلے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور پریشان ہونے کے بجائے عملاً یہ سوچیں کہ میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری اگر ادا نہیں کر پا رہا تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے سیکھنی چاہیے، مجھے سمجھنی چاہیے، اور استقامت کے ساتھ ان کو فوکس کرنا چاہیے کہ مجھے کچھ بنیادی اصول بنانے ہیں اور اس کے بعد ان کو اپلائی کرنا ہے۔ تو پہلی بات اپنی ذمہ داری کو تسلیم کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آغاز اگر میں اسی بات سے کروں کہ بھائی تربیت پہ ہمیں توجہ دینی ہے۔ اب یہ تربیت کا کیا مطلب ہے؟ تربیت کا مطلب یہ ہے کہ مختصر سے الفاظ میں آپ اپنے بچے کی جسمانی صحت پہ توجہ دیں، آپ اپنے بچے کی ذہنی صحت پر توجہ دیں، آپ اپنے بچے کی جذباتی صحت پر توجہ دیں، آپ اپنے بچے کی معاشرتی صحت پہ توجہ دیں، آپ اپنے بچے کی روحانی صحت پر توجہ دیں۔ آپ اگر ان 5 ڈومین میں کام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے بچے کی صحت کے اوپر کام کرتے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو ہر ایریا کو ہم الگ سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ صحت کا کیا مطلب ہے، ایموشنل ڈیولپمنٹ کا کیا مطلب ہے، اور سوشل ڈیولپمنٹ کا کیا مطلب ہے۔ مختصر سی بات کہ ان 5 پہلو پہ اگر ہم توجہ دیں گے تو اس کا مطلب ہم بچے کی صحت پہ کام کر رہے ہیں، ہم بچے کی تربیت پہ کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک ڈومین آپ ختم کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاشرے میں ایک بیمار بچہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثلاً روحانی تربیت آپ اس ڈومین کو ختم کر دیں، ہم میں سے ہر شخص کی یہ بات تو ہوتی ہے اور خواہش بھی ہوتی ہے، الحمدللہ بالکل اچھی نیت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت گزار بنیں، لیکن انوائرمنٹ ہم اپنے گھر کا کیا دے رہے ہیں؟ وہ میڈیا اور اس کو تو چھوڑ دیں، پہلی بات تو گھر کی آ جاتی ہے کہ گھر کے اندر ہم بچوں کو کیا انوائرمنٹ دے رہے ہیں، ہم گھر کے اندر بچوں کو کیا ڈسپلن دے رہے ہیں، ہماری نمازوں کا اپنا کیا معیار ہے، ہماری اپنی تلاوت کا کیا اسٹینڈرڈ ہے اور اس کا کیا معیار ہے۔
تو یہ بات ذہن میں رکھیں سولوشن کے حوالے سے کہ تربیت کے اوپر بھائی اس کو فوکس کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم کہ مطلب کتنا واضح پیغام ہے کہ تم اپنے آپ کو اپنی عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو سب سے پہلی بات کہ یہ جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے اس میں بچوں کی تربیت لازمی ہے کہ ضرورت کے مطابق جو چیزیں ہمیں استعمال کرنی ہے ہم اس کو استعمال کریں, لیکن تربیت دینی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو بہکنے سے بھٹکنے سے بچانا ہے. تربیت کے بغیر یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہوں گی. سادے سے اصول بنائیں اور اس کے پر قائم ہو جائیں. سادہ سا اصول, آپ کیا یہ تصور کریں گے کہ آج بھی 18 سال اور 20 سالہ جو بچے ہیں ان کے ماں باپ ان کے موبائل رات 10 بجے یا 11 بجے لے کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں؟ رات میں ان کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس رکھ کے سوئیں گے. سادہ سا اصول بنائیں اور اس کے پر قائم ہو جائیں اور اس کے پر عمل کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے بچوں کی فکر کرنی ہے اور ان کا خیال کرنا ہے, اہتمام کرنا ہے. تو تعلیم کے ساتھ ساتھ, اس لیے کہ اس وقت والدین کی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ بچوں کے تعلیمی مسائل ہیں, بہت اچھی بات ہے اس کی فکر کریں. اور کووڈ کے دوران خاص طور پہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تو تجربے کی روشنی میں آپ کو میری طرف سے جو تجویز ہے وہ 3 مضامین کے پر آپ مکمل دھیان دیں. 3 مضامین کے پر اگر کہیں سے آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی. قرآن مجید کی تعلیم کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں. آپ لینگویجز کے پر پوری جان لگا دیں, بچوں کی لینگویج اسکلز کے پر جان لگا دیں. اردو ان کو معیاری سکھائیں, انگریزی ان کو معیاری سکھائیں. لینگویج اسکلز, کوئی بھی لینگویج آپ سکھانا چاہتے ہیں, مطلب بچے کے پاس سننے کی صلاحیت ہو, بچے کے پاس بولنے کی صلاحیت ہو, بچے کے پاس لکھنے کی صلاحیت ہو. بچے کے پاس کیا چیزیں ہو گئیں؟ سننا ہو گیا, بولنا ہو گیا, لکھنا ہو گیا, پڑھنا ہو گیا. پڑھنے کی صلاحیت, یہ چاروں صلاحیت ہنر کہلاتی ہیں. اور ان 2 کے علاوہ پھر جو تیسری چیز ہے وہ میتھمیٹکس کی اسکل ہے, وہ ریاضی کی مہارتیں. بچہ ان تینوں کے اندر اگر بہترین صلاحیت رکھے گا, آگے چل کے جب وہ اس کو کسی فارمل ایجوکیشن میں جانا ہوگا انشاءاللہ وہ مار نہیں کھائے گا. اینی وے, میں بات کر رہا تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو بچوں کی ورزش کا 100% خیال رکھنا چاہیے اور اس کو اپنی پلاننگ کا حصہ بنائیں. جب بھی موقع ملے اس کو کوئی ایک پروفیشنل اسپورٹس میں لازمی ٹریننگ دیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ریکمینڈ کر دیں, میں اسٹریٹ فارورڈ کہتا ہوں کہ بھئی آپ بچوں کو مارشل آرٹ کی ٹریننگ سکھائیں, یعنی اس کی فزیکل فٹنس کے لیے اس کی ورزشوں کا خیال رکھیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو کسی ایک اسپورٹس کے اندر پروفیشنل لیول پہ ٹریننگ دلوائیں. اسی طرح سے گھر کے اندر غذا کا لازمی خیال رکھیں, غذا کا خیال رکھیں, ان کے اوقات کار کا خیال رکھیں اور جنکس فوڈ کو اپنی زندگی سے باہر نکالنے کی کوشش کریں. یعنی والدین کی حیثیت سے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور اگر نہیں بات سمجھ میں آتی تو جیسے ضرورت پڑنے پہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ویسے معاشرے میں اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو والدین کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کے پر کیا اور کیسے کام کرنا ہے. لہٰذا ایک بات میں نے اس میں یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ بھائی سیکھیں معاشرے میں ان لوگوں سے جن کے پاس اس کی ہلکی پھلکی صلاحیت موجود ہے. اسی طرح سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا ہمارے گھر کے اندر لکھنے پڑھنے کا رجحان ہے. یہ درسی کتب کی میں بات نہیں کر رہا, گھر میں کم از کم کوئی چھوٹی سی لائبریری موجود ہو. آپ گھر میں دیکھیں ہر مہینے کم سے کم 8-10 ہزار کا ہم راشن ضرور لے کر آتے ہیں. وہ کون سا گھر ہے جن کے مہینے کے بجٹ میں یہ بھی طے شدہ بات ہوتی ہے کہ ہم کم از کم یعنی ہر مہینے ہمیں 1000-2000 کی کوئی کتابیں بھی لے کر آنی ہیں. تو گھر کے اندر پڑھنے کے کلچر کو فروغ دیں اور اس کے متعلق کی جو وہ ہے اس کو فروغ دیں, یعنی لائبریری اپنے گھر کے اندر قائم کریں. بچوں کو اپنے عمل کے ذریعے تحقیر آمیز گفتگو سے محفوظ کریں. ہم اگر تربیت کی بات کرتے ہیں تو اپنی زبان, جو الفاظ ان کا ہمیں ہر حال میں خیال رکھنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے کی جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ اچھی ہو. تو مختصر سی بات ہی جناب کہ بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمومی انداز میں, اور جب کبھی اس کی سرزنش کرنی ہو تو زبان سے تحقیر آمیز الفاظ ادا نہیں ہونے چاہیے. اور ایک اہم بات یہ کہ بھئی یہ فوکس کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, مطلب حل کو فوکس کریں. ہماری ایک جو ہم سے ایک غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم عموماً پریشانیوں کو دیکھتے ہیں اور وہیں پہ اپنی نگاہ ڈال دیتے ہیں. بھئی پریشانی کو دیکھیں, مسائل کو دیکھیں, چیلنج کو دیکھیں 1 سیکنڈ کے لیے, 5 سیکنڈ کے لیے, 5 منٹ کے لیے, پھر فوکس کر لیں کسی اور ڈومین کے پر. وہ کیا ڈومین ہے؟ سولوشن. پوری جان لگا دیں سولوشن کے پر, غور و فکر کی, اللہ تعالیٰ کی پھر مدد حاصل ہوتی ہے.
تو ٹھیک ہے، زندگی میں جو چیلنج موجود ہے وہ دنیا کو نظر آ رہا ہے، آپ اپنی ذہنی توانائی لگائیں اس کے حل کے اوپر، تو آپ کی صحت بھی بحال ہوگی اور عملاً ہم کچھ آگے بڑھنے کے قابل ہو سکیں گے، اور انشاءاللہ چیزیں بہتر ہونے کے امکانات ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو طے شدہ تھا وقت تھا وہ مکمل ہو گیا۔ میری دعا ہے کہ اس مختصر سے نشست میں جو ہم نے باتیں سیکھی ہیں اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے بولنے میں کوئی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ محمد عظیم صدیقی صاحب مخاطب تھے اور اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ ہمارے آج کے موضوع کرونا کے دوران تعلیمی عمل اور ماں بعد کرونا کے بعد تعلیمی عمل۔ اب ہمارے اگلی اسپیکر محترمہ ساجدہ پروین صاحبہ ہیں۔ میں نے جس طرح تعارف کرایا، سابقہ انسپیکٹر ہیں کالجز ایجوکیشن بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کی، اور اسی طرح سے ڈپٹی ڈائریکٹر کے فرائض انجام دیے ہیں انسپیکشن، پلاننگ اینڈ مینجمنٹ میں گورنمنٹ آف سندھ کے تحت۔ آج کل ایسوسیٹ پروفیسر ہیں پی ایف کیٹ کے اندر۔ یہ ہمیں آن لائن جوائن کریں گی۔ محترمہ ساجدہ پروین صاحبہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے سیشن کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے جتنے بھی یہاں پر معزز مہمان بیٹھے ہیں اور جو منتظمین سیمینار ہیں، ان سب کو بھی میں سلام پیش کرتی ہوں۔ اور جب میں آپ کی اس دعوت کو میں نے بذریعہ ڈاکٹر معروف کے میں نے قبول کیا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کتنے حساس موضوع کے اوپر آپ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جس وقت میں نے محمود صاحب کی جو میں نے ابھی گفتگو سنی تو میں نے اس وقت آپ کی باتوں میں دو باتیں ضرور سنی اور میں جلدی اسی کو ریپیٹ کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف جاؤں گی۔ آپ نے کہا تھا کہ علم ایمان اور یقین دیتا ہے، اور دوسرے آپ نے کہا کہ تزکیہ جو کہ تربیت اور اصول و فلاح کی طرف جاتا ہے۔ تو یقیناً ہم تعلیم پر فوکس کرنے والے لوگ، تعلیم کے لیے بہتری لانے والے لوگوں کا یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ضرور اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب یقیناً کیا ہوگا کہ ہم اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں۔ میں بہت آپ تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس اہم موضوع پر آپ نے مجھے گفتگو کرنے کی دعوت دی۔ میں نے جو اپنا شعبہ منتخب کیا آج اس گفتگو کے اندر، وہ ایگزامینیشن سسٹم کے چیلنجز ہیں اور وہ اپرچونیٹیز ہیں جو کووڈ-19 کے اندر انٹرمیڈیٹ لیول کے اوپر آئے۔ میرا تینوں ایئرس کا کوئی نہ کوئی تجربہ موجود، لیکن میں بہت بڑا خطرہ محسوس کرتی ہوں آگے آنے والے دنوں کے اندر، جو کہ یونیورسٹی لیول پر یہاں پر ڈاکٹر فراست بھی موجود ہیں، ڈاکٹر معروف بھی یقیناً موجود ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، خرم صاحب بھی یہاں موجود ہیں، وہ یونیورسٹی میں یقیناً تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے کتنا بڑا خطرہ بنے گا اور آگے آنے والے لوگوں کے لیے کتنا بڑا خطرہ بنے گا، میں نے اس کے اوپر نشاندہی کی ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ کوئی میں یہاں پر جو موضوع کو کور کروں گی اس کے اندر سب سے پہلے کہ انٹروڈکشن اینڈ سگنیفیکینس آف ایگزامینیشن سسٹم۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایگزامینیشن کی کیا ویلیو ہے یا کیا اس کی امپورٹنس ہے، لیکن انٹرمیڈیٹ اور یونیورسٹی لیول کی جہاں بات آتی ہے وہ پورا اوور آل ایگزامینیشن سسٹم کو میں اس وقت یعنی پارٹ اے اور پارٹ بی میں اس کو کور کرنا چاہوں گی۔ دوسری بات، وہ بھی چیلنج کیا تھا جو پچھلے 2 سالوں کے اندر جو ہم نے دیکھا اور جس کے اندر ہم شریک رہے، اور اتنی بڑی تعداد میں جو ہمارے بچے تھے وہ اس کا شکار ہوئے۔ کووڈ تو ایک الگ بیماری کا نام ہے یا یوں کہتے ہیں کہ ایک وبا کا نام تھا، لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس کس طرح سے آئیں گے اور آ رہے ہیں وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ میں نے اس کے اندر جو اس وقت کا جو بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ تھا وہ یہ تھا کہ رائٹ اپروچ کیا ہونی چاہیے، اس میں بہت بڑا چیلنج ہے جس کے اوپر ہم نے کام کیا۔ کیا ایگزامینیشن کو کینسل کر دیا جائے، کیا ایگزامینیشن کو پوسٹ پون کر دیا جائے، یا ایگزامینیشن کو جو ہے کسی موڈیفائڈ فارم کے اندر لے کر آیا جائے۔ اب یہاں پر وہ ان تینوں سوالات کے جوابات کے بعد ہم کچھ پوائنٹ وہ ہیں جو کہ ایڈمنسٹریشن اور اکیڈمک دونوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہی کنسٹرینٹ ہے جن کی وجہ سے اس وقت جو ہے ہیکی شیکی معاملہ ہو رہا ہے اور ہم کس طرح کے اسٹوڈنٹ یا آؤٹ کم پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کے اوپر میں بات کروں گی۔ پھر اس کے اوپر پالیسی پروویژن کیا ہونا چاہیے تھا، کیا ہے اور کیا ہوگا، اور آنے والے دنوں میں اس کی کیا ضرورت ہے، اس پر کیا ہوپ آف ریٹ ہو سکتی ہے، میں اس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بہت مختصر سی بات،
میں نے یہاں پر ایویلویشن کو اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس پی پی ٹی کو تو اس میں جن ورڈز کے نیچے میں نے اس کو انڈر لائن کیا ہے کہ ایک ایسا ایویلویشن جو آپ کو ایجوکیشن سسٹم میں 4 پلر ہے، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر، کیریکولم، میتھڈالوجی، اس کے بعد 5واں پلر ہے جس کو ہم ایویلویشن کہتے ہیں، جس کے ذریعے سوسائٹی میں آپ آؤٹ کم یا آؤٹ پٹ پروڈکٹ کرتے ہیں، وہ کانفیڈنس کے ساتھ ہو یا سیٹسفیکشن کے ساتھ ہو۔ یہ ریفلیکشن کس سے ہوتا ہے؟ کمپیٹنسی سے ہوتا ہے، پرفارمنس سے ہوتا ہے یا کریڈیبلٹی۔ اور پھر اگر اس اور آگے جانا چاہے یا کوئی اسٹوڈنٹ اگر اس کو آؤٹ کم کی صورت کے اندر گلوبلی اپنے آپ کو پروف کرنا چاہے، پرفارم کرنا چاہے، اپنی کریڈیبلٹی کو ظاہر کرنا چاہے تو کیسے گلوبل ایکسیپٹیبلٹی اس کے پڑھے ہوئے کی آتی ہے، یہاں پر اس کی اہمیت ہے۔ ویسے تو بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا، لیکن یہاں میں نے ریڈ جو آپ کو ورڈ نظر آ رہے ہیں بہت ہی یہ واقعی خطرے کی علامت، ویلیڈیٹی، ریلائبلٹی اور فیئرنیس، یہ جو کرائٹیریا ہے اس کے اوپر ابھی میں فی الحال کوئی بات نہیں کرتی، لیکن اس وقت تو ہم جن خطرے اور ان کی اسٹریٹجی کی بات کرنے جا رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں کہ فیوچر بیس جو ہمارے ریزلٹس ہیں ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ میں نے اسی جیسے پہلے کہا کہ میں ایگزامینیشن کو 2 حصوں میں بانٹتی ہوں، کیونکہ آپ کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے لیول کے جو ایگزام ہے وہ اینولی ہیں، یونیورسٹی والے سیمسٹر میں ہیں۔ ہم یہاں پر جو انٹرمیڈیٹ لیول پہ دیکھتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، میں آپ کے ساتھ اگر تعداد کو شیئر کروں گی گریجولی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہزاروں میں نہیں ہے بلکہ یہ لاکھوں کے اندر ہے۔ اب ان لاکھوں کا کس طریقے سے اسٹیٹ کو کس طریقے سے ان کو اسٹریم لائن میں لانا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ بورڈ جو ہے ریسپانسبل ہوتے ہیں کنڈکٹ ایگزام کرانے میں، جبکہ آپ کے پاس یونیورسٹی کے اندر بہت سارے ڈسپلن وائز یا فیکلٹی وائز ڈپارٹمنٹ موجود ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ ایگزام کنڈکٹ ہوتے ہیں، اور لیکن یہاں پہ بورڈ کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی کو تسلیم نہیں کرتا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے یا ہم نے پیپر صحیح نہیں بنایا یا واٹ ایور۔ یہ میں پلے گیم کی بات نہیں کرتی ہوں، لیکن یہ کہ کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ہوتا۔ بچے یقیناً فیل ہونے والے بچے یا رہ جانے والے بچے کہیں بھی کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی جا کر اپنی داد رسی نہیں کرا سکتے، ماسوائے اس کے کہ اسکروٹی میں آئے اور اگر کچھ ہو گیا تو واپس اپنی مارک شیٹ کو صحیح کرا لے۔ فیڈ بیک نہیں ہے بورڈ کا یا اینولی سسٹم کی، یہاں جو میں بات کر رہی ہوں فیڈ بیک نہیں ہے۔ اناؤنسمنٹ اور رزلٹ کو ABCD آ گیا، کچھ روتے رہ گئے، کچھ ہنستے رہ گئے، کچھ مٹھائیاں بانٹتے رہ جائیں گے۔ یہاں پر صرف ایک فیڈ بیک جو ہے وہ اپنی اناؤنسمنٹ آف رزلٹ یا گریڈ کی صورت میں، اور جبکہ آپ کو یونیورسٹی کے اندر ریگولر فیڈ بیک ملتا ہے اور وہ آپ انڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اپنے ٹیچر سے کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، گائیڈنس بھی ملتی ہے۔ یہاں پر جو ایک اہم بات ہے ڈفرینس جو ہے وہ بالکل پریلیمنری ہے، لیکن میں چاہوں گی کہ آگے اب جو چیلنج آنے والا ہے میں اس پر بات کروں۔ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی کووڈ کا، اس زمانے کے اندر ہم وہاں پر موجود تھے اور فروری کے اندر جس وقت ہم کو شٹ ڈاؤن کا کال دی گئی تھی تو سب سے بڑا رائٹ جو فروری مارچ کا مہینہ رہ گیا تھا، اپریل میں میٹرک والے اور مئی کے اندر ہمارے انٹر کے امتحانوں کی کال آنی تھی۔ اس وقت جو رائٹ اپروچ اختیار کرنے کے لیے جو گورنمنٹ کی فنکشنریز تھیں وہ اس بات کے اوپر سوچ بھی رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ڈراسٹک ایونٹ ہے کہ اس کے اوپر سوچنا بھی تھا، تو وہاں پر سوچا یہ جا رہا تھا کہ کیا ایگزامینیشن کو کینسل کر دیا جائے، کیا اس کو پوسٹ پون کر دیا جائے، یہ بہت بڑا چیلنج تھا، یا اس کو کسی موڈیفائڈ فارم میں لے آئے۔ اب یہ 3 سوالوں کے جواب جب کچھ ظاہر ہے کہ اس کے اندر کچھ انٹلیکچوئل بھی لوگ بیٹھے اور اس کے پر کام بھی ہوا، وہ کس طرح سے ہوا کہ پہلا سوال یہ تھا کہ اگر کینسل کر دیتے ہیں اور پوسٹ پون کر دیتے ہیں شیڈول کے مطابق جو طے ہوتا ہے پورا، اور چونکہ یہ نمبر آف ڈیز جو ہوتے ہیں وہ کاؤنٹڈ ہوتے ہیں اور اسٹڈی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ کس دن کس کا ایڈمیشن ہوگا، کس دن ادھر میٹرک سے انٹر اور انٹر سے پروفیشنل میں یا یونیورسٹی کا اناؤنس کرے گی یا جو میڈیکل اور انجینئرنگ کالج ہیں وہ کب اپنی ڈیٹ دیں گے، اس طرح سے ایک پورا شیڈول بناتا ہے جو اسٹیئرنگ کمیٹی طے کرتی ہے۔ یہاں پر لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب فروری میں یہ کال آتی ہے کووڈ کی تو وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کووڈ فری کیسز کو تلاش کیا جائے۔ اس زمانے کے اندر تقریباً ہر شخص پہلی مرتبہ ڈرا تھا، پہلی مرتبہ اس کے اوپر ایک عجیب قسم کی فضا تھی جو کہ سمجھنے میں نہ آنے والی تھی، ٹیچرز بھی گھبرائے ہوئے تھے، بچے بھی گھبرائے ہوئے تھے، اور کچھ جگہوں کے اوپر یہ کالز آنی شروع ہو گئی تھی، الارم آنے شروع ہو گئے تھے کہ کچھ لوگ بچے جو ہیں وہ سسیپٹیبل ہو چکے ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ آتا تھا کہ ٹرانسپیرنسی اور فیئرنیس کو کس طرح سے
رکھا جائے گا. اسی کی طرح ہمارے پاس دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم اس کو آن لائن لے کر آ جائیں تو آپ کو معلوم ہے کہ سرکار اور وہ بھی سندھ سرکار یہاں پر بہت سارے کوشچن اٹھتے ہیں. آن لائن فارمیٹ پہ آنا بہت بڑا مسئلہ نہیں تھا. یہ تیاری ہو جانی چاہیے تھی. اب تک ہم جس ایرا میں رہتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا بیسک ایرا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم صرف کمپیوٹر سائنس میں وہ جو ایک ٹریڈیشنل سبجیکٹ پڑھانے یا کیریکولم بیس جو بنا دیتے ہیں، نہ ٹیچر ٹرین کرتے ہیں، نہ کوئی اسلامیت کا ٹیچر وہ یہ صرف یا اردو کا ٹیچر یا لرننگ سبجیکٹ کا ٹیچر وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف اس کو جو پریسکرائب سلیبس ملا ہے بس اسی کا وہ مطلب جواب دے. اس کے علاوہ لرننگ ایریا کے اندر اس کو کوئی اگر ٹیکنالوجی سے اگر روشناس کرایا جائے تو وہ یقیناً اس بات کا پسند بھی نہیں کرتا اور ایگر بھی نہیں. یہاں بہت سارے سوالات ہیں. یہ سارے سوالات وہ ہیں جو واقعی ریئل پریکٹیکل وے میں نے دیکھے. کیا پروویژن ہے اسٹوڈنٹ کا کہ ریموٹ یا رورل ایریا کے اندر آپ کو آن لائن فارمیٹ مل جائے جہاں کھانے کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں ہے، وہاں پر آپ ریموٹ کیسے ہوں گے؟ پھر وہاں پر جو انٹرنیٹ کی سہولتیں ہیں تو کیا ایسا ہے کہ ہر وقت ہی وہاں انٹرنیٹ موجود ہے؟ یہ بھی ایک سوال تھا. ایگزامینیشن کے اندر سیکیورٹی کو کیسے مینٹین کیا جائے گا؟ یہ گھر پہ ہوں گے امتحان کیا کسی جگہ کے اوپر ہوں گے؟ اس جو آئٹمس ہیں وہ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ وہ لیکیج نہ ہو جائے. اس طرح سے فارمیٹ ڈیلیوری کا بھی ہم نے وہاں پر ایک بہت بڑا سوال اٹھا اور یہ کہا کہ یہ والا بھی جو سیکنڈ کوشچن ہے اس کے اندر بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اور شاید یہ بھی ممکن نہیں ہوگا. اب رہ گیا تیسرا سوال. وہ تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا ایگزام کو ریپلیس کر دیا جائے ٹیچر سے یا ایکسپرٹ سے؟ تو یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ کس طرح سے کیا جائے گا. کیا ٹیچر پہلے سے تیار تھا کہ اس نے بتا دیا تھا یا آدھا سلیبس رہ گیا تھا پورا کمپلیٹ ہو گیا تھا؟ شاید وہ کیا کہتے ہیں اپنے ٹیچرز جو اگر گورنمنٹ سیکٹر کی میں بات کروں تو اپنے ٹیچر اپنے پورے اسٹوڈنٹ سے ماں سوائے اس کے کہ وہ جو کہ سائنس کے سبجیکٹ کے لوگ ہیں وہ واقف بھی نہیں ہوتے تو کیا وہ فیئر اسسمنٹ کر سکیں گے یا ایکوریٹ اسسمنٹ کر سکیں گے یا افیکٹو کمیونیکیشن کر سکیں گے؟ ہمارے یہاں تو بعض اوقات بچے نہیں آتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں آتے ہیں. ٹیچرز اگر موجود ہے تو بچوں کا بھی یہاں پہ مسئلہ ہے کہ وہ ٹیوشن سینٹر جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ تیسرے سوال نے بھی دم توڑ دیا اور یہاں پر بہت ساری ایمبیگوٹیز پیدا ہو گئی. جب یہ پیدا ہو گئی تو پھر یہ پوائنٹ آف ڈسکشن جو اب میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو ڈینجر پوزیشن ہے، جو چیلنجز تھے. اب ہائی نمبر آف اسٹوڈنٹ تھے جو میں نے کہا کہ اس وقت میٹرک اور امتحان انٹرمیڈیٹ کے امتحانوں میں شریک ہوں گے. تو آپ کو میں ایک اسٹیٹیکلی اگر میں بتاؤں تو 3.5 لاکھ بچے جو ہے میٹرک میں اپیئر ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، اس میں 83,436 میل تھے اور 70,621 فیمیل تھے. ان کے لیے جگہ کا انتظام کرنا یہ معمولی بات نہیں تھی. اچھا، پھر اسی طرح سے انٹر کے اندر تقریباً 1.5 لاکھ کے بچے کے قریب بچے ہیں جو پبلک اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر سے جو سیکنڈ ایئر کے امتحانوں میں شریک ہو رہے تھے. تو اور پھر جب پہلی دفعہ جب اس وقت یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو یہ کہا گیا کہ 483 جو ہے وہ سینٹر جو ہے میٹرک کے لیے اور 253 جو ہے وہ انٹر کے لیے سلیکٹ کیے جائیں گے. لیکن بات وہی تھی کہ کہاں پر یہ ہوگا؟ جن جگہوں کے اوپر شٹ اپ کال آ چکی تھی، شٹ ڈاؤن ہو چکے تھے، کچھ کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ کووڈ پازیٹیو آ چکا تھا، وہاں پر یہ ارینجمنٹ کرنا بہت مشکل کام تھا. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب میں یہاں پر آؤں گی، میں پہلے بھی یہ بات کہتی رہی ہوں کہ اگر ہم نے بہت پہلے سے تیاری کی ہوتی، ہماری پالیسیز کے اندر پروویژن موجود ہے اس طرح کے ڈائنامک کنڈیشن کا. وہ کہتے ہیں کہ 98 کی پالیسی میں، 2009 کی پالیسی میں، 2015 کی پالیسی میں انٹرنل اسسمنٹ میکانزم تھا کہ بچوں کو کچھ جیسے یونیورسٹی کیا، جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی نا تو کہ انٹرنلی کوئز ہوتے جائیں، انٹرنلی اسسمنٹ ہوتی جائے، اسائنمنٹ ہوتے جائے، اور ٹیم ورک ہو جائے تو کچھ بچوں کا جو کلاس میں دل لگا رہے، 75% آگے بھی رہے. یہ سب اسی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ آپ انٹرنل اسسمنٹ کو فوکس کرتے جائیں تاکہ بچہ 25 نمبر پہلے تھے، 15 نمبر پریکٹیکل تھے، اس کے بعد جو 75 رہ جاتے ہیں اس کے لیے کم از کم کلاس میں موجود ہو. لیکن شاید ہم میرے خیال میں 15 سے 20 سال تو ہو چکے، ہم ابھی تک کا انٹرنل اسسمنٹ پر نہیں جا سکے. یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو صرف کووڈ کا ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا کووڈ ہے جو ہم کو اس وقت نقصان دے رہا ہے. اچھا، پھر کیلنڈر کے ڈیز جب آپ ریڈکٹ کر دیں گے اور یہ ظاہر ہے کہ کم سرکاری طور پر ہوا کہ نمبر آف اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے وہ
آپ نے جو ہے کہا کہ یہ فیصلہ کرتی ہے، میرے پاس اس کی یہاں پہ کچھ موجود بھی ہیں، ہم میں سے آپ میں سے جو لوگ دیکھنا چاہیں تو وہ پورے اس کے منٹس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیلنڈر ڈیز کو کم کیا گیا، سلیبس کو کم کیا گیا۔ یہاں میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ سلیبس کو کم کرنا کس چیز کی نشانی ہو سکتی ہے یہ آپ کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی میرے بھائی یہ جو عظیم صاحب بات کر رہے تھے کہ آئی ٹی کی تہذیب اور تمیز سکھائی جائے یا زبانوں کی اسکل دی جائے، سلیبس کو ریڈکشن کرنے کے جو نقصانات سامنے آئیں گے وہ بعد میں 2 سال کے بعد، یا وہ بچے کے جو اب آ چکے ہیں یونیورسٹی لیول پہ، وہ تمام ٹیچر اس کو ضرور یقیناً کہیں نہ کہیں فیس کریں گے۔ اچھا، نو سوئچنگ اوور فرام ٹریڈیشنل ٹو آئی ٹی موڈ، یہ ظاہر ہے یہ سرکاری بھی ہے، غیر سرکاری بھی ہے، کچھ ٹیچرز کے بھی اور کچھ اوپر سے سرکاری پروویژن کے اندر بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں جانا چاہیں۔ ہاں، سب سے بڑا جو سوال ہے جو الارم ہے وہ یہ ہے کہ پریویس پروموشن پالیسی، میں یہاں پر اسی کے اوپر بات کرنا چاہوں گی۔ تمام بچوں کو جو پروموٹ کیا گیا ہے وہ لیک آف نالج وداؤٹ پریکٹیکل ورک اور ایجوکیشن جرنی کے لیے تیار کر کے ان کو گاڑی میں بٹھا دیا گیا ہے۔ ڈیفیکلٹیز کہاں آئیں گی کہ جو بچے اس وقت سیکنڈ ایئر میں سے اب اس وقت سیکنڈ ایئر میں چونکہ وہ فرسٹ ایئر نہیں دے چکے ہیں، وہ تو خالی پلیٹ ہے، اور وہ بھی جو اس وقت دے رہے ہیں وہ صرف آپشنل دے رہے ہیں، وہ کمپلسری نہیں دے رہے ہیں۔ ابھی بھائی صاحب نے بات کی تھی کہ لینگویجز کی لرننگ ہونی چاہیے، یہ اسلامیات اردو اور پاکستان اسٹڈیز کے بغیر جب یہ بچے آگے جائیں گے اور انگلش کے بغیر آگے جائیں گے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان بچوں کی مینٹل کیپیسٹی کیا ہوگی۔ سلیبس کی میں نے بات کر دی، اس کے بعد جو اثرات آئیں گے، اور پھر ٹائم، 3 گھنٹے کا پیپر جو ہے 2 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا پیپر 1.5 گھنٹے کا۔ بہرحال اس وقت کا سیناریو ایسا تھا کہ شاید یہ کرنا پڑے، لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹ جو جھٹکے ہیں جو اکثر لگیں گے وہ باقی لوگوں کو اس کے اوپر ہمارا اسٹریٹجی بنانا ضروری ہے کہ ان بچوں کو ایکوپ اب کیسے کیا جائے۔ اچھا، یہاں پہ آپشنل سبجیکٹ کی بھی بات جو میں نے ابھی کی ہے، پیپر پیٹرن کی بات کی، یہ بہت ضروری تھا۔ ایگزام ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آپ لرننگ ایبلٹیز کو بڑھائیں، انالیٹیکل ایبلٹی کو بڑھائیں، پرابلم سالونگ کو بڑھائیں، ایکسپلینیٹری کوشچن۔ ابھی اس وقت کے پیپر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان تمام چیزوں سے وہ روٹ لرننگ ہے، اور وہی جو پرانا جو اختیار کیا ہوا ہے کہ بس بچے نکل جائیں۔ کنسٹرکشن میں یہ تھا کہ 50% جو ہے MCQ، 30% شارٹ کیو اور 20% جو ہے کنیکٹو، اس سے بچے کی ججمنٹ نہیں ہو سکتی۔ بچوں نے پڑھا جس طریقے سے گیا تھا، آپ اس کو کیسے کریں گے۔ ہاں، اب یہاں پہ آخری بات، یہ بات تو ہے سرکار کی لیکن کہتی چلوں گی، اور پالیسی پروویژن کسی بھی لیول کے اوپر ایک دوسرے سے گورنمنٹ کی فنکشنز میں انٹر لنکیجز نہیں ہے۔ کمپیٹنٹ اتھارٹی فیصلے کچھ کرتی ہے، بورڈ اتھارٹیز فیصلے کچھ کرتی ہے، کوئی دوسری اتھارٹی فیصلے کچھ کرتی ہے، یہاں پر کوئی انٹر لنکنگ نہیں ہے۔ ہم نے کسی نے بھی ابھی تک کا، چاہے وہ بورڈ کی اگر میں بات کروں تو کوئی سارٹ انالیسس نہیں کی کہ ہمارے پاس کمی کیا تھی، ہماری اسٹرینتھ کیا تھی، یا ہمیں اپرچونٹی کیا ملی، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بورڈ کو بھی کرنے کی ضرورت تھی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے اندر، اور ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کو بھی کرنے کی ضرورت تھی۔ آخری بات جس کے آگے بہت سارے سوالیہ نشان لگے ہوئے، محمود صاحب نے یہ کہا تھا کہ اقرا ہمیں سکھاتا ہے کہ تدبر تفکر، تو کمٹمنٹ بھی سکھاتا ہے۔ جو کام کرے، جو روزگار کو تلاش کرے یا جس روزگار میں کام کر رہے ہیں اس میں کمٹمنٹ کیا ہے۔ ہوپ آف فریش شاید میری نظر میں نہیں بلکہ یہ ایک سلوگن دیا گیا کووڈ کے اندر سائیکلک اپروچ کا کہ پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کرو، اور پریپیئر کرنے کے لیے اب یہ جتنے بھی چیلنجز ہیں اس کو اگر میں اسٹریٹجیز میں لے کے جاؤں تو ڈائریکٹ یہی پریپریشن ہوگی۔ پھر ریکور کریں، ابھی اس وقت ہمارا ریکوری کا موقع تھا کہ ہم ٹیچرس ٹریننگ شروع کر دیں، آئی ٹی موڈ پہ چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد کال کر لیں کہ پھر کووڈ سامنے ہمارے کھڑا ہو لیکن ہمارا بچہ اسکول میں بیٹھا ہو۔ اسٹریٹجیز وہی جو میں نے آپ کو بتائی کہ آپ جو ہے وہ سبسیکوینٹ شفٹنگ کر لیں، ٹیچرس کی ٹریننگ ہے، پراپر پیٹرن، ہاں پیٹرن کو نہ بھولیں، جتنا بھی حالات سے کلیئر ہو، پیپر پیٹرن کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہو، اور دوبارہ سے سلیبس کی ایکسرسائز ہو جائے، ورنہ یہی ہوگا۔ محمود صاحب آپ کھڑے ہو گئے وہاں پر، اور میں یہ کہوں گی لاسٹ میں کہ آئی لو ایجوکیشن بٹ وداؤٹ ایگزامینیشن۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تیسری دفعہ میں، چوتھی ایئر میں ہمارے بچے یہی کہیں کہ آئی لو ایجوکیشن بٹ وداؤٹ ایگزامینیشن ایز our ancestors have been passed، اور جن کی مارک شیٹ پہ لکھا ہے کووڈ اسٹوڈنٹ، ہمیشہ یہ ساری زندگی جیسے ہوتا ہے نا ڈیجیرین، اینیڈین،
تو ایسے ہی کوویڈین ہوں گے اور ان کوویڈین کو آگے کیا مل رہا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے کس لیولز پہ جا کر اس کو آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کے اندر کوئی بات ایسی ہو کہ جس کے اوپر ایلیبوریشن چاہیے ہو تو میرے پاس تمام چیزیں موجود ہیں. اگر آپ لوگ چاہیں گے تو اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتی ہوں. محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس اہم موقع میں اس سیمینار میں اور اپنی اس ریسرچ سوسائٹی کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی اور ایک اہم موضوع کو سمیٹنے کے لیے مجھے دعوت دی. بہت شکریہ تمام لوگوں کا، ان تمام لوگوں کا جنہوں نے بالواسطہ طور پر اس دعوت میں مجھے شرکت. محترمہ ڈاکٹر ساجدہ پروین صاحبہ اظہار خیال فرما رہی تھیں آج کے ہمارے موضوع پر ایجوکیشن ڈیورنگ اینڈ آفٹر دا کووڈ چیلنجز اینڈ دا وے فارورڈ. ہمارے اگلے اسپیکر محترم پروفیسر انوار احمد صاحب ہیں. میں گزارش کروں گا انوار صاحب سے آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. انوار صاحب شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں. میں نے بتایا کہ تربیت اساتذہ، تعلیم و تحقیق کالج لیول پر کئی سالوں سے، گزشتہ کئی دہائیوں سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. پروفیسر کالج آف ایجوکیشن میں اور اسی طرح سے سٹی گورنمنٹ کالج میں پروفیسر رہے ہیں. میں گزارش کروں گا انوار صاحب سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ڈاکٹر ساجدہ نے جو گفتگو کی ہے اسی گفتگو کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. میرے پاس تقریباً وہی پلیٹ ہے اور وہی ساری چیزیں ہیں، بس تھوڑے سے پیرافریزنگ ہو جائے گی بنیادی طور پر. دیکھیے جب پینڈیمک کا فیبرری 2019 میں جب یہ آئی تو اس صورت میں جو سمجھ میں آیا وہاں پہ، یعنی پوری دنیا کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور انہوں نے واحد حل نکالا کہ جناب شٹ ڈاؤن، لاک ڈاؤن، بس یہ کیا. اور سب سے پہلے جو ضرب پڑی تھی وہ اسکولوں میں پڑی تھی کہ اسکول کے بچے بہت زیادہ نازک ہیں اور زیادہ تعداد میں ایک ہی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں تو شاید ان پہ خطرات زیادہ ہوں گے، وہ کیریئر بن سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا اسکولوں کو بند کر دیا جائے. بعد میں پھر لوگوں کو خیال آیا کہ بھئی کیا جائے، تو بند نہیں ہو سکتا، تو پھر آن لائن ایجوکیشن کا کہیے کہ آپ ایک اسٹریٹجی کو اپنانے کی کوشش کی. پاکستان میں بھی جو ہے اور پاکستان جیسے ملکوں میں بھی جو ہے آن لائن ایجوکیشن کی طرف جانے کی کوشش کی اور اعلان کر دیا کہ جناب آن لائن ایجوکیشن کی طرف جائیے. نہ ٹیچر کو پتہ تھا، نہ اسٹوڈنٹ کو پتہ تھا، نہ پیرنٹ کو پتہ تھا کہ آن لائن ایجوکیشن کیا ہوتی ہے. ہم سارے کے سارے روٹ لرننگ اور کلاس روم میں پڑھنے کے اور پڑھانے کے عادی تھے، اور ہم سے یہ توقع کی گئی کہ صاحب کہ ہم جو ہے آن لائن ایجوکیشن کی طرف چلے جائیں، اور نہ پراپر ٹریننگ، نہ پراپر فیسلٹیز، نہ پراپر اپلائنسز اور اکوپمنٹ، کوئی چیز موجود نہیں تھی. یہ تو صورتحال تھی جہاں سے شروع ہوا. لیکن پھر بھی کچھ اسکولوں نے ہمت کی اور انہوں نے آن لائن ایجوکیشن کی طرف گئے وہ، اور اس کو شروع کیا، اور اس کے مختلف موڈ استعمال کیے انہوں نے. جس کی جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ کر رہا تھا. کسی نے پورا اسکول چلا دیا آن لائن کے اوپر کہ صبح سے 8 بجے سے شروع ہو گیا، بچے یونیفارم میں بیٹھے ہوئے ہیں، بریک بھی ہو رہی ہے اور وہ جو ہے ختم ہو رہا ہے 1 بجے تک. عظیم بھائی نے بات کہی تھی کہ سب کی اسکرین ٹائم کتنا ہونا چاہیے، کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں، پوسچر کیا ہوگا، کیا چیز ہوگی، وہ ساری چیزیں اس میں آتی تھیں. کسی نے کہا بھی 2 گھنٹے، کسی نے واٹس ایپ کا ماڈیول اپنایا، سب کے واٹس ایپ پہ ویڈیوز بھیج دیں اور دوسری چیزیں کر دیں، یہ سب چیزیں ہوئیں. بہرحال یہ سب ہمیں پتہ ہے. لیکن بنیادی طور پہ ٹیچر جو ہیں وہ تیار نہیں تھے، اور پورا ایجوکیشن سسٹم تیار نہیں تھا کہ یہ آن لائن کی طرف آئے. اور یہ ایک ریموٹ ایجوکیشن کی ایمرجنسی آئی، ریموٹ ٹیچنگ کی ایمرجنسی آئی، اور اس کو پوری دنیا نے جو ہے اس کو برداشت کیا، اور پوری دنیا نے اس کو بیئر کیا اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا. خوش قسمتی یہ رہی کہ جو یہ پلیٹ فارم تھے آن لائن کے، جیسے زوم ہے، گوگل میٹ ہے اور ٹیم ہے، انہوں نے اپنی سروسز جو ہیں ساری کے ساری فری کر دیں. اگر یہ فری نہیں ہوتی تو آپ سوچیں کہ آپ کا آن لائن ایجوکیشن کس طرح سے ہوتی. یہ ہماری خوش قسمتی رہی ہے اور یہ بہت بڑی انسانی خدمت رہی کہ انہوں نے ان کو فری کر دیا. اب جو ہمارے ٹیچر تھے وہ تو بلیک بورڈ پہ پڑھانے کے عادی تھے یا وائٹ بورڈ پہ پڑھانے کے عادی تھے، کلاس روم کے اندر، اور ایک نصاب ہوتا تھا اسے پڑھاتے تھے، یہ کام کرتے تھے. ان سے کہا جناب کہ آن لائن ایجوکیشن کی طرف آئیں، تو انہوں نے کوشش کی کہ صاحب کہ کچھ کیمرے کا فیئر تھا، کچھ ایکسپوز ہونے کا خطرہ تھا، اور یہ
یہ چیزیں ہوئیں ساری کی ساری کہ لوگ ایکسپوز بھی ہوئے اس کے اندر. پورے اسکول جو ہیں وہ معلوم ہو گیا کہ پیرنٹس کو کیا کر رہے ہیں. اور یونیورسٹیز میں یہ ہوا کہ یونیورسٹیز کے اندر بھی جو ہے بچوں نے جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے اپنے اساتذہ کی اس کی ریکارڈنگ کر لی اور ریکارڈنگ کر کے جو ہے وہ وائرل کر دی کہ صاحب کہ ہمارے اساتذہ یہ پڑھاتے ہیں. اس سے پہلے تو کلاس روم میں جو پڑھاتے تھے وہ معلوم ہو جاتا تھا. اس طرح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صاحب کہ ایکسپوز تو ہوئے ہیں سارے کے سارے. پیرنٹ بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں. یعنی کووڈ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سب ایک دوسرے کے سامنے جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ وہ اب کیا ہیں. دوسری طرف جو چیز ہوئی ہے وہ چیز یہ ہوئی کہ جو اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی تیار نہیں تھے آن لائن کے لیے. موبائل اسکول میں لانا منع تھا اور کووڈ کی وجہ سے جو ہے پورا اسکول جو ہے موبائل میں چلا گیا. پاکستان میں اس وقت 82% کے پاس 82% پیپل ہیں جن کے پاس موبائل فون موجود ہے. یہ ایک بڑی تعداد ہے اور اس میں تقریباً 20 سے 25% تعداد کا اضافہ ہوا 2020 سے 2021 میں, کیونکہ ضرورت بن گئی تھی کہ گھر میں جو ہے وہ موبائل ہو یا کوئی لیپ ٹاپ ہو یا کوئی دوسری چیز ہو اس پہ کریں, اسے استعمال کریں. اب یہاں پہ ایک اور جو صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی جو لرننگ تھی وہ بہت زیادہ اس میں گیپ آنا شروع ہوا اور پیسیو لرنر ہو گئے بچے. ہمارے پاس تو ساری کی ساری جو لرننگ ہے, جو ہمارا موڈ ہے ٹیچنگ کا اور لرننگ کا, وہ اسپون فیڈنگ ہے. ہم نوٹس بھی لکھاتے ہیں, ہم بات بھی کرواتے ہیں, امتحان بھی لیتے ہیں, یاد بھی کرواتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا. اور جو آن لائن لرننگ کا موڈ ہے وہ انڈیپینڈنٹ لرننگ کی طرف لے کے جاتا ہے کہ آپ خود ہی ہر اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی ذمہ داری خود فیل کرے اور اس کو جو ہے جو فیل بھی کرے اور اس کو جو ہے وہ بیئر بھی کرے اور اس پہ کھڑا بھی رہے. یہ چیز تھی. تو ہمارے اسٹوڈنٹ اس لیے تیار نہیں تھے, کیونکہ ہمارے یہاں تو اسٹوڈنٹ ہی نہیں بلکہ جو ایڈلٹ ہوتے ہیں, بچے ہی نہیں بلکہ جو ایڈلٹ ہوتے ہیں ان کے فیصلہ بھی ان کے والدین اور باقی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ایون شادی اور شادی کے بعد بھی ان کی زندگی کے اندر جو ہے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں ہمارے یہاں بنیادی طور پر, بہت زیادہ ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہے. تو اسکول کے بچے تو ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ٹیچرس کے اوپر اور وہ ان کو جو کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب ان کے سامنے ایک آ گیا آن لائن کا. ایون نرسری کے بچوں کے لیے جو آن لائن ایجوکیشن شروع ہو گئی, وہ بچہ جو بیٹھ ہی نہیں پاتا, اور جو ایسا بھی ہوا کہ ابھی آج داخلے ہوئے اور آج اورینٹیشن میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد کل سے اسکول بند ہو گیا. وہ بچے ایک دن بھی اسکول نہیں آئے اور ان کے آن لائن کلاس شروع ہو گئی. تو اور آن لائن کلاس میں بھی ظاہر ہے کہ جو ٹیچر تھے وہ ٹریڈیشنل موڈ کے عادی تھے تو انہوں نے ٹریڈیشنل موڈ میں پڑھانا شروع کر دیا. اب بچے بھی اس کے عادی تھے لیکن وہاں تو چیزیں دوسری ہونا شروع ہو گئیں. اس حوالے سے ایک اور چیز جو ہمیں نظر آئے گی, وہ چیز نظر آئے گی کہ پاکستان کے اندر جو ہیں یہ آن لائن کی فیسلٹیز جو ہیں بہت کم تھیں. پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, ان سارے ملکوں کے اندر چیزیں رہیں اور دنیا کی بڑی آبادی کا حصہ ہی ہیں. اب یا اگر آپ نے گیجٹ لا کے دے دیا اسے کہ بچے کو بھی اسے پڑھ لے, تو وہاں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, وہاں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے, وہاں بینڈویڈتھ کا مسئلہ رہا. بہت کم اسکولوں کے اندر 50% سے زیادہ جو آن لائن ایجوکیشن ہو رہی تھی 50% سے تک بچے آئے, اس سے زیادہ نہیں آئے. اور وہ بھی آن آف ہوتے رہے, کبھی کسی گھر میں لائٹ نہیں, کبھی کسی گھر میں کچھ نہیں, لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ 40 to 50% بچوں نے آن لائن کلاس لی ہے. گورنمنٹ کے بچوں نے کوئی کلاس نہیں لی, رورل کے جو بچے تھے انہوں نے کوئی کلاس نہیں لی, جو لو پریویلیج علاقے تھے وہاں کے بچوں نے کلاس نہیں لی, اسکول ہی بند ہو گئے. 4500 اسکول بند ہوئے کراچی میں اس تھرڈ ویو میں. وہ سارے بچے جو ہیں اب اسٹریٹ پہ چلے گئے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ بچے جب اسکول آئیں گے تو ہمارا ٹیچر تو یہ سمجھے گا کہ صاحب کہ یہ بچہ جو ہے اب یہ 6 کلاس میں موجود ہے, لیکن وہ ایکچولی جب 4th کلاس کا امتحان دینے کے قابل ہو رہا تھا, امتحان دینے جا رہا تھا, اسی وقت جو کووڈ آ گیا اور اس کو ویسے ہی پاس کر دیا گیا انٹرنل امتحان کی بنیاد کے اوپر. اور جب وہ 5th میں کلاس میں تھا تو کبھی آن لائن ہوتی تھی اور کبھی جو ہے آف لائن کلاس ہوتی تھی, فزیکل کلاس ہوتی تھی, اور کوئی چیزیں بن نہیں پائیں اور وہی 50% بچے آتے تھے, 50% آتے. کیلنڈر ڈیز بھی کم ہو گئے, ٹائم بھی کم ہو گئے اور سبجیکٹ بھی کم ہو گئے. اب جو بچہ 2 سال بعد آپ کی کلاس میں آ کے بیٹھ رہا ہوگا تو اکثر ٹیچر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ 6 کا بچہ ہے, اس کو 6 کا آتا ہے. یہ ہے خطرے کی بات یہاں پر. وہ بچہ ابھی اسی اسٹیج پہ کھڑا ہوا, پیچھے ہی کھڑا ہوا ہے وہاں پر. تو جب ہمیں ٹیچنگ شروع کرنا پڑے گی تو ہمیں
پہلے بچوں کو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ لیں یا اس کو ڈائگنوز کریں اور یہ سمجھیں گے وہ کس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو ہمیں اپنی ٹیچنگ اس معیار پہ لے جانا پڑے گی اور گریجولی اس کو اوپر لے کے آنا پڑے گا. یہ 2 سال کا جو فرق آ رہا ہے یہ بچوں کی پوری زندگی میں جائے گا. اس کو آہستہ آہستہ اسکولوں کے اندر تو اس کو آپ جو ہے نا اس کو آپ میک اپ کر سکتے ہیں, اس کو کر سکتے ہیں, لیکن یونیورسٹیز وغیرہ کے لیول پہ جہاں پروفیشنل کالج میں لوگ تھے, یعنی پروفیشنل کالج میں بھی آن لائن میں لوگ پاس ہو کے چلے گئے. وہ جو 2 سال ڈاکٹر نے نہیں لی کلاس, آن لائن پڑھا اور امتحان دے دیا فزیکل, اس کا ایک کوئی پریکٹیکل بھی نہیں ہوا, کوئی دوسری چیز بھی نہیں ہوئی, پڑھ لیا, اب اس ڈاکٹر کا کریڈیبلٹی کیا ہوگی, انجینئر کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی. اسکول میں تو ابھی وقت ٹائم ہے, 5-6 سال کا وقت ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریکوائر کرواتے ہیں, لیکن یونیورسٹیز میں اور ہائر ایجوکیشن میں یہ چانس نہیں ہے اس بات کا. تو ابھی جو ہمارے پاس بچے آئیں گے ان کا لرننگ گیپ بہت زیادہ ہے. اسکول میں جو آئیں گے اور جو اسکول سے چلے گئے وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. یعنی پاکستان میں آلریڈی جیسے بھی کہتے ہیں 2.5 سے 3 کروڑ بچے ایسے ہیں جو اسکول ہی نہیں آتے ہیں. اب یہ اور تعداد بڑھ جائے گی اور جو بچے آئیں گے ان کا معیار بھی نیچے ہوگا. تو اب ٹیچرس کو کیا کرنا ہے بنیادی طور پر, اسکول میں ٹیچرس کو کیا کرنا ہے؟ 2-3 کام کرنا ہے. اب ٹیچرز نے توہن و کرہن یہ سیکھ تو لیا, دیکھیں سیکھا ہے ابھی انہوں نے, ان کو یہ زوم کلاس لینا آ گئی ہے. آپ کہہ لیجیے صاحب کہ گوگل پہ چلے جاتے ہیں, آپ واٹس ایپ استعمال کرنے لگ گئے. یعنی پہلی بار پاکستان میں کسی نے سوچا کہ یہ آلات کی مدد سے ہم ایجوکیشن بھی کر سکتے ہیں, اس سے پہلے نہیں تھا. ہم نے جب یہ شروع کیا تو 1000 ٹیچر کو 1000 پیرنٹس کو ہم نے ٹرین کیا پہلے کہ کس طرح سے ہوگی گوگل کلاس, کیسے ہوگی. پھر ہم زوم پہ گئے, پھر ہم واٹس ایپ پہ گئے. 100 ٹیچرس کو تیار کیا, 15-20 دن ٹریننگ دے کے کس طرح سے ہوگا. اس کے بعد ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا وہاں پر, اور ہمارے پاس بھی جو ہے ناٹ مور دین 50% اسٹوڈنٹ آئے, نہیں آ سکے ہمارے پاس بھی, اور ریزنس اس کے بہت سارے موجود تھے. بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ابھی سیکھ لیا انہوں نے, ان کے پاس ایک چھوٹی سی اسکل آئی ہے, بیسک اسکل آئی ہے, ابھی ایڈوانس نہیں ہے یہ. اب ضرورت اس بات کی جب اسکول کھل جائیں تو ہائبرڈ ٹیچنگ کی طرف آپ کو جانا پڑے گا, جس کو بلینڈڈ ٹیچنگ بھی کہتے ہیں ہم لوگ, وہ جانا پڑے گا. کیونکہ اب یہ جو ڈیجیٹل ایجوکیشن ہے, آن لائن ایجوکیشن ہے, آپ کہہ لیں کہ صاحب کہ یہ ڈیجیٹل والی ایجوکیشن ہے, اس سے اب آپ کا واسطہ رہے گا, یہ ختم نہیں ہوگی اب. بلکہ امید یہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ 5 سال کے اندر صرف یہی چل رہی ہوگی اور چیزیں موجود ہوں گی. بچے کلاس میں آئیں گے بھی تو وہ سوشل انٹریکشن کے لیے آئیں گے, ادروائز جو ان کو ساری مٹیریل ساری چیزیں وہاں مل جائیں گی. تو میں اب توقع کرتا ہوں کہ اسکولوں کے اندر ہائبرڈ کلاسز جو ہے وہ شروع کی جائیں. کبھی بھی آن لائن کلاس کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو بند نہیں ہونا چاہیے, وہ ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے. کسی بھی طرح سے 1 دن چلے, 2 دن چلے, یا گوگل کلاس پہ آپ کام اپلوڈ کرتے رہیں, واٹس ایپ گروپ چلاتے رہیں, یہ کرتے رہیں. سیکنڈ ایک اور امپورٹنٹ بات ہے, یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ بچے جو ہیں اب ڈیجیٹل میڈیا سے زیادہ سیکھ رہے ہیں بنسبت کتاب کے, بنسبت لکھنے کے. تو ہم ڈیجیٹل میڈیا کو ایک پاورفل جو ہے ٹول کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے ایجوکیشن کے لیے. اب بچے ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں, بچے لکھ کے بھی دے سکتے ہیں, بچے جو ہیں وہاں پہ اپنی جو ہیں اسائنمنٹ بھی کر سکتے ہیں, بچے وہاں پہ کوئز بھی کر سکتے ہیں. اور ابھی خوش قسمتی سے یہ ہمارے پاس فری چیزیں موجود ہیں ساری کی ساری. تو ہم کیوں نہیں بچوں کو اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. جب آپ آ رہے ہیں اس طرف آہستہ آہستہ آ رہے ہیں تو آپ کو ٹریڈیشنل ٹائپ آف دا ایجوکیشن سے آپ کو سوئچ کرنا پڑے گا آہستہ آہستہ آن لائن کی طرف یا ڈیجیٹل ایجوکیشن کی طرف, اور بچے اس سے زیادہ سیکھ رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر ریسرچز یہ موجود ہے, فزیکل کلاس میں جب کلاس میں بچے آتے ہیں تو 6 to 10% بچے جو ہیں ریٹین کر پاتے ہیں لرننگ کو, لیکن آن لائن سے 26% جو ہے وہ ریٹین کر لیتے ہیں. کیونکہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے 21st سینچری کی ایجوکیشن ہے, اور جو پڑھانے والے کھڑے ہوئے ہیں وہ 18 سینچری اور 19 اور 20 سینچری کی ایجوکیشن دے رہے ہیں. تو بچوں کی جو مینٹل کیپیسٹی اور مینٹل ایٹیٹیوڈ اس سے میچ نہیں کرتی ہے. تو ہمیں جانا پڑے گا لامحالہ طور پہ وہاں پر. اب اس کے لیے آپ کو جو ٹیچرز ہیں ان کو انٹرنلی اپنا کریکولم کو ڈیولپ کرنا پڑے گا جو میچ کرے آن لائن ایجوکیشن کے ساتھ. یہ کرنا پڑے گا آپ کو, انٹرنل چیزیں ایسی بنانا پڑیں گی کہ وہ چیزیں کریں آپ. سیکنڈ یہ کہ ابھی آپ کے پاس اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا اسیسمنٹ سسٹم بھی جو ہے, میں یہ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, ہمارے ہم نے کیا ہے کہ جب بھی ایک چیپٹر ختم ہو اس کا کوئز لیں آپ, کلاس میں کوئز لیں آپ, آن لائن کوئز لیں. یہ جو ایک خوف ہے ہمارے پاس, جو ایک بے ایمانی کا خوف ہمارے پاس ہے, بچے نقل کر لیں گے, کر لینے دیں آپ, کر لینے دیں نقل, لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گا نا. امتحان کا ہمارے پاس مسئلہ یہی ہے کہ ہم شروع کرتے ہیں بچے نقل کریں گے. اگر آپ ایسے امتحان دے رہے ہیں, ہم نے امتحان دیے 40 منٹ کا امتحان دیا, سارے پیپر بدل کے دیے, ہمارے پاس تو نقل نہیں ہوئی.
اور آپ بچوں کو نقل کرنے کیوں دیں؟ مطلب ان کو یہ کیوں کہتے ہیں نقل کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ نہیں کریں گے. اکا دکا بچہ 1-2 سوال میں نقل کر لے، لیکن 15 سوال اگر 20 سوال دے رہے ہیں 15 وہ خود سے کر رہا ہے تو ہمارے لیے انف ہے، وہ آہستہ سے انکریج ہوگا جائے گا. تو آپ کوئز دیں بچوں کو، اسائنمنٹ دیں بچوں کو، آپ بچوں کو ویڈیو بنانے کے لیے دیں. آپ آن لائن آپ جو ہے ڈیجیٹل جو ہے PBL شروع کریں، پروجیکٹ بیس لرننگ شروع کریں، ڈیجیٹل ہو، بچے اپنے گھروں بیٹھ کے کام کر رہے ہوں، بنا کے کر رہے ہوں. ایک بہت بڑا فائدہ جو ہوا ہے ہمارے پاس وہ یہ ہوا کہ پہلے اسکولوں میں آپ کے پاس یہ جو مشین رکھی ہوئی ہے، ایک آدھ مشین ہے آپ کے پاس پوری اسکول کے اندر، 20 کلاسیں چل رہی ہیں، 15 دن میں 20 دن میں ایک کلاس کو موقع ملتا ہے کہ وہ آ کے دیکھ لے. اب آپ کے پاس جو ہے ڈیجیٹل میڈیا نے آپ کے لیے اوپن کر دیے سارے ریسورسز. یوٹیوب بھی کھلا ہوا ہے آپ کے لیے، ویبنار بھی کھلے ہوئے ہیں آپ کے لیے، مختلف سائٹ بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکچرز بھی پڑھے ہوئے ہیں، ہر چیز پڑھی ہوئی ہے. جو چیز دکھانا چاہتے ہیں آپ بچوں کو فوراً دکھا دیں. آپ ایک شیئر کر دیں بچوں کے ساتھ کہ یہ دیکھو، یہ سوالات ہیں، ان کو دیکھو، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان سوالات کے جواب پہ ڈسکشن ہوگی. تو آپ کے پاس ایک بہت بڑا ریسورس آ گیا جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ کو لرننگ ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہے. اب آپ نے صرف مائنڈ سیٹ اپنا تبدیل کرنا ہے پڑھانے کے لیے، اسسمنٹ کے لیے، یہ چیزیں تیار کرنی ہیں. ایک اور جو ہمیں بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے، جو ہوا ہمارا فائدہ، میں 1-2 منٹ لوں گا میرے خیال سے. ایک اور جو بڑا فائدہ ہوا ہمیں، جو پہلے ٹیچرز اور پیرنٹس کے درمیان میں رائولری تھی، دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑے رہتے تھے. کووڈ کی ایک بڑی نعمت یہ رہی کہ یہ دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے قریب آ گئے. کیونکہ جب آپ آن لائن آپ ٹیچنگ کر رہے تھے تو پیرنٹس وہاں بیٹھے ہوتے تھے، خاص طور سے پرائمری کے بچوں کے ساتھ، نرسری کے بچوں کے ساتھ، ایون 6, 7, 8 کے ساتھ بھی مائیں بیٹھی رہتی تھیں. اب ماؤں کو پتہ لگا ٹیچر کتنی محنت کرتے ہیں، یہ بھی معلوم ہو گیا ان کو. دوسرا یہ بھی ان کو معلوم ہو گیا ٹیچر کو آتا کیا ہے. تیسری بات جو ہے، اب یہ دونوں گروہ جو ہیں قریب آ گئے. ایک بڑا اچھا ہمارے پاس جو کولیبریٹیو لرننگ کا ٹائم آ رہا ہے. ٹیچر بھی آپس میں کولیبریٹ کریں اور پیرنٹس بھی آپس میں کولیبریٹ کریں، اور مل کے جو ہے اپنے بچوں کے لیے کوئی بہتر سوچیں اور بہتر کرنے کی کوشش کریں. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ پروفیسر انوار احمد صاحب، اظہار خیال فرما رہے تھے. اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا ڈاکٹر خرم خان الوی صاحب سے. آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں زیبسٹ کے اندر، اور اسی طرح سے اس وقت ڈفرینٹ جگہوں پر کنسلٹنسی اور ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت سارے پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر خرم خان الوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آ کر اپنے اظہار خیال فرمائیں. السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اسلامک ریسرچ اکیڈمی کا کہ انہوں نے مجھے آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس سیمینار میں بلایا. ہمارا جو آج کا ریسرچ سیمینار ہے وہ ایجوکیشن ڈیورنگ اینڈ آفٹر کووڈ چیلنجز اینڈ وے فارورڈ. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کے ایونٹ آتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، تو اس کے اندر کچھ پازیٹیو ایکٹیویٹی بھی آتی ہے. تو اس کے اندر پازیٹیو ایکٹیویٹی آئی. ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جیسے ہم رہ رہے ہیں، تو یہاں پر آن لائن لرننگ کی جو ہے، جو کہ پہلے بالکل کانسیپٹ نہیں تھا، وہ کانسیپٹ اب ایٹ لیسٹ اب اسکول لیول تک ابھی سر کہہ رہے تھے کہ مونٹیسری کے بچوں تک بھی یہ کانسیپٹ بلٹ ہو گیا ہے. اچھا جی، ڈیورنگ کووڈ جو ہے بہت ساری پرابلم آئی، جس میں WA کی جو اپریل 21 کی رپورٹ ہے، تقریباً 1.6 بلین اسٹوڈنٹس آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ اس کی وجہ سے افیکٹ ہوئے، یعنی آؤٹ آف اسکول گوئنگ چلڈرن میں آ گئے. اور ہمارا ملک پاکستان جو ہے آلریڈی جو ہے ہم کہہ رہے تھے یہ سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں، جو کہ 22.8 ملین ہے، تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب تھا بیفور کووڈ. ہماری یہ اسٹیٹسٹکس تھی. اور ڈیورنگ کووڈ جو ہے تقریباً یہ تعداد جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہوگی، یہ تعداد جو ہے کافی حد تک بڑھ گئی ہوگی. تو سب سے پہلا تو یہ کہ، اور کیونکہ ہمارے یہاں کوئی آن لائن کا کانسیپٹ نہیں تھا، اور آن لائن کے کانسیپٹ آنے کے بعد ڈیورنگ جو ہے اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے تمام اداروں نے اس میں کافی حد تک کوشش کی، جس میں گورنمنٹ نے بھی اپنا حصہ ڈالا کہ انہوں نے جو ہے ڈفرینٹ ٹیلی ویژن چینل بنایا، ایجوکیشن چینل بنایا، جس کے اندر ڈفرینٹ کلاس کے پروگرام آتے ہیں، کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں. آن لائن لرننگ میں ٹیچر کا ایک پرابلم آئی، تو یہ ایک چیلنج سے نپٹنے کا تھا. لیکن یہ اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا کہ تمام کے تمام بچوں کو اس پر سے مستفید ہوں یا 100% ہو پائیں. اس کے اندر یہ ہوا. دوسرے چیلنج یہ ہے کہ ڈیورنگ کووڈ جو اسکول کو یک بیک بند کر دیا گیا، بچوں کی جو ہے فزیکل ایکٹیویٹی جو آنا جانا تھا وہ ختم ہوا، اور وہ
ٹوٹلی طور پر جو ہے وہ آن لائن پہ آ گئے، لرننگ پہ آئے، جس میں بہت سے بچے جو ہیں مور دین ہمارے کنٹری میں 70% ہم کہیں گے کہ وہ آن لائن لرننگ پر نہیں آئے، کیونکہ ان کے پاس وہ ایسیسیبلٹی نہیں تھی، انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا مسئلہ تھا، ان کے پاس لو انکم ایریاز جو ہیں ہماری، ہم کہتے ہیں کہ پاورٹی لیول بھی ہمارے یہاں مور دین 50% لوگ ہیں، ان کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں تھی، تو وہ اس سے نہیں آئے۔ اٹ مینس دیٹ کہ وہ بچے بالکل جو ہیں وہ تعلیم جو ہے اگر ان کے گھر میں پیرنٹس ان کو اگر کچھ پڑھا رہے ہیں تو پڑھ رہے ہوں گے یا نہیں ہوئے۔ دوسری بات ہوئی جو آن لائن لرننگ میں تھے ان کو جب بچوں کو بہت بڑی تعداد میں یہ فیسلٹی پرووائڈ کی گئی تو پیرنٹس پر بھی ایک یہ تھا کہ کیونکہ جب آپ نے اوپن کر دیا ہے تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جو کہ پازیٹیوٹی ہے تو اس میں نیگیٹو بھی تھیں، تو بچوں کو اس میں تھا، اس میں فزیکل یہ ہوا کہ اب ہمارے یہاں ایک عادت بن گئی ہے شہری علاقوں میں کہ لیٹ نائٹ جاگنا ہے، لیٹ اٹھنا ہے۔ بچے نے جیسے کہ عظیم صاحب نے شروع میں بتایا کہ سائیکولوجی کے ایک پوسچر پہ وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھا ہے، یا اب بچوں کی ٹوٹل ایکٹیویٹی یہی ہو گئی کہ وہ بچے گیم کھیل رہے ہیں، موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں اسی پر ہے، ان کے کھیل کود کا بالکل ختم ہو گیا 2 سال میں، تو اس کی وجہ سے ان کی فزیکلی اور ساتھ ساتھ مینٹلی طور پر بھی وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ تو چیلنجز جو اب یہ تو ساری چیزیں ہوئیں ڈیورنگ کووڈ کی ہوئی۔ اب آفٹر کووڈ کی ہم بات اگر کریں تو آفٹر کووڈ کے بعد یہ سارے چیلنجز کو ہمیں یہ کرنا ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ تقریباً کراچی میں ہی انہوں نے کہا کہ 4,500 اسکول بند ہوئے ہیں، تو اٹ مینس دیٹ کہ 4,500 جو اسکول بند ہوئے ہیں تو ان کے اتنے سارے بچے آؤٹ آف اسکول ہو گئے ہیں، وہ اسکول میں کہیں پہ نہیں ہوں گے، پھر اس اسکول اتنے سارے اسکول بنے ہوئے تو وہاں کے جو ٹیچر انمپلائڈ ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ڈیورنگ کووڈ میں ہوئی۔ اس میں نیگیٹو اس میں پینڈیمک میں بہت زیادہ پرابلم یہ ہوئی کہ بہت سارے لوگ اس سے افیکٹ ہوئے۔ پازیٹیو یہ ہوئی کہ ہمارے یہاں جو کہ آن لائن لرننگ کا کانسیپٹ نہیں تھا وہ بلڈ ہوا اس کی وجہ سے، تو اب آگے آفٹر کووڈ جو ہے ان چیزوں کو ہمیں اس چیلنجز سے نپٹنا ہے۔ تو سب سے پہلا جو چیلنج ہے کہ جو 22.8 ملین اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں آؤٹ آف اسکول تھے اور اس کے اندر کتنا اضافہ ہو گیا ہے، وہ ایٹ لیسٹ ڈبل ہو گیا ہوگا، ان بچوں کو ہمیں اسکول کیسے واپس لانا ہے، جو اتنے بڑی تعداد میں اسکول بند ہو گئے ہیں، 4,500 ایک شہر میں سر بتا رہے ہیں، اسی طرح سے بہت بڑی تعداد میں اسکول بند ہوئے ہیں، تو وہ ان کو جو ہے دوبارہ سے ری اسٹرکچرڈ کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، اور جو اتنی بڑی تعداد میں بچے ہیں ان کو لانا ہے۔ تو صرف یہ ہم کہیں کہ گورنمنٹ پر چھوڑ دیں ساری چیزیں تو ایسا نہیں ہوگا، تو اس کے اندر جو ہے ڈفرینٹ سوسائٹی کو، کمیونٹی ویس کو اس میں آگے آنا پڑے گا، اسپیشلی پیرنٹس کو خود بھی آگے آنا پڑے گا، کیونکہ ان کی بچوں کا ہے مستقبل، 2 سال کے گیپ کے بعد سے ان کو اسکول میں آنا ہے۔ اسکول کی انتظامیہ کو بھی بہت زیادہ اس پر محنت چیلنج ہوگا ایک کہ انہیں ٹیچرز جو 2 سال تک وہ گھر پہ رہیں، کیونکہ ابھی سر نے بتایا کہ صرف آن لائن لرننگ میں اور ایک فزیکل لرننگ ٹیچنگ میں بہت فرق ہے، ان کی پیڈاگوجی میں جو ہے ان کی پڑھانے کے میتھڈولوجی میں بہت فرق تھا۔ تو ایک جب وہ دوبارہ آئیں گے بچے اور ٹیچرز آئیں گے تو ان کی جو ہے کریکولم اور ان کی جو پڑھانے کی اور ان ٹیچر کو دوبارہ سے ٹرین کرنا، اٹ مینس دیٹ کہ ہمیں اب ٹیچر کی جو ہے ڈیولپمنٹ، ٹیچر کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے بھی پر کام کرنا پڑے گا، کیونکہ اب جو ہے جب ہم ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے اس کے بعد آفٹر کووڈ کی جب کھلے گا کہ ہمیں ایک کانسیپٹ مل گیا ہے کہ آن لائن لرننگ کا، تو اس کو ہم کیری آن کریں۔ جب ہمیں کیری آن کرنا ہوگا اسے تو اپنے کریکولم کو بھی اپ گریڈ کرنا پڑے گا، اس کے لیے جو ہے ایک پراپر طریقے سے اس پر کام کرنا ہوگا، اس کے اوپر کریں گے ہم، جس کے اندر جو ہے اسکول کے جو پروفیشنل ہیں اور ان ٹیچروں کو جو کہ نئے ٹیچر آ رہے ہیں 2 سال کے گیپ کے بعد آ رہے ہیں، وہ دوبارہ جب آئیں گے تو ان کی جو ہے وہ ان کو بھی ٹرین کرنا، ان کو پڑھانا، ایک یہ چیلنج ہے، اس کے اوپر وہ نپٹنا ہے۔ پھر تو یہ بہت سارے چیزیں بچوں کی جو ہے اب ایکٹیویٹی چینج ہو گئی ہے، اس کو کرنا ہے۔ بچے 2 سال سے ایگزام نہیں دیے ہیں، سب سے بڑا پرابلم آئے گا جو 2 سال کا گیپ ہے، اس گیپ کو کس طرح سے کم کرنا ہے، اس کے لیے جو ہے ہمیں ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے، اس کو کس طرح، اس کے لیے ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج ہے اسکول کے لیے بھی، اور کریکولم کو اس کے لیے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ٹیچرز کے لیے بھی کہ اس کو کس طرح سے وہ پھر دوبارہ سے لے کے آئیں گے۔ یونیورسٹی کے لیول پر تو جو ہیں وہ خیر ہے، ہمارا آج ڈومین اسکول پر ہے، تو اسکول میں یہ سارے مسئلے ہیں۔ اس کے علاوہ ایگزام کے حوالے سے کہ ہمارے یہاں جو ٹریڈیشنل تھا اب ہم آن لائن لرننگ آ گئی، تو اس اپرچونٹی کو لیتے ہوئے ہم اس کو استعمال کریں ان چیزوں کو۔ تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے ہمیں بہت ساری چیزوں سے پر جو ہے نمبر آزما ہونا ہوگا۔
کووڈ کے بعد کووڈ کے درمیان میں جو چیلنجز تھیں, جو پریشانیاں آئیں وہ ہو گئیں. اب آفٹر کووڈ جو ہے اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے. اس میں بچوں کی سائیکولوجیکل فزیکل سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ پر بہت کام کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ بالکل بھی عادی نہیں ہے پڑھنے کے. ان کی جو ہے بہت زیادہ پیرنٹس اور اس درمیان میں پیرنٹس اور ٹیچر اسکول کے درمیان میں جو کوآرڈینیشن تھی اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے یہ کوآرڈینیشن اسٹرانگ ہو. اور کیونکہ کسی بھی بچے میں جو ہے وہ تبھی کامیاب ہوگا جب ٹیچر اور ان کے پیرنٹس میں جو ہے کمیونیکیشن اور اس کے بچے کی جو ہے جو بھی اس کے اندر ہے اس کے ویکنیس ہے اس کو مل کے دور کریں. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر سب سے ابھی جو سامنے میں نظر آ رہا ہے جو چیلنجز ہیں آفٹر کووڈ کے, وہ ہمیں جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو کس طرح سے واپس آنا. بیکاز ہمارے یہاں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ لو انکم والے ایریاز میں پیرنٹس بچوں کو اتنا زیادہ وہ پڑھانے کے اس پہ نہیں ہے, تو اب وہ ان کو کس طرح سے لانا ہے کیونکہ گورنمنٹ اسکول تو نہیں ہے, پرائیویٹ اسکول بھی ہیں اس میں, اور پرائیویٹ اسکول کو بھی اس میں آگے کرنا پڑے گا. اس میں کمیونٹی کو, این جی اوز کو, ڈفرینٹ مخیازات کو اس میں کرنا پڑے گا کہ ان بچوں کو اسکول میں لائیں اور پھر ایک نئے سرے سے اس کے اوپر کام کریں. شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر خرم خان علوی صاحب مخاطب تھے ہمارے آج کے موضوع پر. ہم نے یہاں کوشش کی ایجوکیشن سے وابستہ ایکسپرٹس کو اس موضوع پر جو کووڈ ایجوکیشن ڈیورنگ کووڈ اینڈ آفٹر کووڈ چیلنجز اینڈ وے فارورڈ, میں یہاں کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے سوسائٹی فار سوشل سائنسز اینڈ ریسرچ ایسوسیشن سارا کے صدر پریزیڈنٹ اور ڈاکٹر معروف بن رؤوف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کنکلوڈنگ ریمارکس پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے مشکور ہوں اسلامک ریسرچ اکیڈمی کراچی کا کہ جنہوں نے اس بات کا موقع فراہم کیا کہ ان کے کولیبریشن سے ایجوکیشن کے اس ایک اہم موضوع پہ, اور نہ صرف اہم موضوع بلکہ اب جو حالات و واقعات جس سمت میں جا رہے ہیں اس کے لحاظ سے ایک بہت اہم موضوع پہ ہمارے ساتھ کولیبریشن کے ذریعے اس پروگرام کو, اس سیمینار کو منعقد کیا. اسی کے ساتھ میں اپنے تمام مہمان مقررین کے جو یہاں موجود ہیں یا ڈاکٹر ساجدہ کی صورت میں آن لائن ہمارے ساتھ موجود تھے, ان تمام کا بہت مشکور ہوں. محترم عظیم صدیقی صاحب, پروفیسر انوار صاحب, ڈاکٹر شہزادہ خرم صاحب کہ جنہوں نے اپنے ماہرانہ خیالات سے جو ہے ہمیں مستفید کیا. ہماری کوشش ہے کہ تھوڑا سا ایک نیا کلچر, ایک نیا سلسلہ کچھ جو ہے شروع کیا جائے. نیا تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن بہرحال اس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ عمومی طور پہ جہاں خطابات کا معاملہ ہے یا تقاریر ہوتی ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, تو اس میں لوگ عموماً ایشوز پہ بہت بات کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, لیکن ان ایشوز کی ریمیڈی, ان ایشوز کا تدارک, ان ایشوز کا حل جو ہے اس پر عمومی طور پہ توجہ یا کوئی بہت ہی پرسکرائب اور اسپیسیفک چیز جو تھنگس ٹو ڈو ہو کہ جس کے ذریعے انسان بینگ اے پیرنٹ, بینگ اے ایڈمنسٹریٹر, بینگ اے ٹیچر کچھ کرنے کے لیے اپنے لیے نکات لے کے اٹھے, وہ ذرا کم ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ آج ہمارے ان تمام معزز جو مہمانان تھے کہ جنہوں نے اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا, آپ نے محسوس کیا ہوگا جو لوگ مستقل ساتھ تھے کہ انہوں نے بالخصوص ان عوامل کا تذکرہ جہاں کیا کہ جو مسائل اس کووڈ کے نتیجے میں اس ایجوکیشن سسٹم, اور ہم نے اسپیسیفک کیا ہے اسکولز کو, اس میں درپیش تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان تمام ایشوز کے حل بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. دوسری ایک اور روایت جس کا آغاز ہم یہاں کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یوزولی کانفرنسز کے اندر تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایبسٹریکٹ بکس ہوتی ہیں اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ جو محققین کی تحقیق ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے, صرف زبانی صورت میں نہیں بلکہ ریٹن صورت میں بھی. اسی طریقے سے جو یہاں ہمارے ساتھ فزیکل ناظرین اس وقت میری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں, ان سب کے پاس ایک فلائر موجود ہے, فولڈر موجود ہے کہ جس میں ان تمام مقررین کی جو بھی یہ گفتگو ہے اس کا محاصل جو ہے وہ کنکلوژن کی طور پہ جو ہے موجود ہے, تاکہ آپ گھر پہ جا کے بھی اس سے استفادہ کر سکیں. میں ایک بار پھر آپ تمام معزز مہمانان کا شکر گزار ہوں. سوسائٹی کا مختصر سا ایک تعارف بس میں آپ کو کرا دوں. سوسائٹی فار سوشل سائنسز اینڈ ریسرچ ایسوسیشن جو ہے 2017 میں اس کو قائم کیا گیا تھا, اور الحمدللہ اس سندھ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ایک ادارہ ہے کہ جو سوشل سائنسز کے ماہرین پر مشتمل ہے. ہمارے ساتھ پورے دنیا سے 7 ممالک سے اس کے لائف ٹائم ممبرز جو ہے وہ موجود ہیں. ڈاکٹر ساجدہ نے آج پریزنٹ کیا, ڈاکٹر خرم نے, یہ بھی ہمارے لائف ٹائم ممبرز ہیں, اور اسی طرح کی مختلف سرگرمیاں مختلف اداروں کے ساتھ کولیبریٹ کر کے جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. آپ میں سے جن لوگوں کا کوئی آئیڈیا ہے, کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو کولیبریشن کر سکیں اس تحقیقی کام میں, تو اسلامک ریسرچ اکیڈمی اور سوسائٹی فار سوشل سائنسز اینڈ ریسرچ ایسوسیشن سارا سے آپ کولیبریشن کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. یہ ایک چھوٹا سا گفٹ ہے ادارہ معارف اسلامی کی جانب سے اپنے اسپیکرز کے لیے. تو عظیم صدیقی بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں.
प्रोफेसर अनवार अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाइए। मैं डॉक्टर जावेद खुर्शीद साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर खुर्रम ख़ान अलवी साहब को इदारा मारिफ़ इस्लामी की जानिब से पेश करें। तमाम शुरका का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस तरह का इल्मी तावन और इश्तराक हमें मुस्तक़बिल में भी आपका हासिल रहेगा। और ख़ुसूसन हम अपने मुक़र्रीन स्पीकर जिन्होंने टाइम निकाला और यहाँ पर अपने राय से हमें मुस्तफ़ीद किया, मोहम्मद अज़ीम सिद्दीकी साहब, डॉक्टर साजिदा परवीन साहिबा, प्रोफेसर डॉक्टर खुर्रम ख़ान अलवी साहब और इसी तरह से प्रोफेसर अनवार अहमद साहब, इन तमाम स्पीकर्स के हम दिल की अतः गहराइयों से मशकूर हैं। तमाम शुरका जो ऑन साइट थे, ऑनलाइन थे, उन तमाम का भी बहुत शुक्रिया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर।